الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا جسم اور میری مرضی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ مذاہب چاہے ان کی بنیاد کوئی مذہبی کتاب ہو، وہ اپنی نسبت کسی رسول سے نبی سے جوڑتے ہوں، یا چاہے وہ مذاہب ہوں جن کی بنیاد کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان اور یقین بھی نہیں رکھتے، دنیا کا کوئی بھی مذہب، چاہے اس کے پاس کتاب ہے چاہے اس کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ کسی نبی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ میرا جو جسم ہے اس پہ میری مرضی چلتی ہے۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، رب العالمین کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کا کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ وہ ان کو پھر اسپرٹس کا نام دیتے ہیں، یا اوریشا بولتے ہیں، اورکسا بولتے ہیں، کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، لیکن ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ یہ جو میرا جسم ہے اس کے اوپر میری مرضی نہیں چلتی، بلکہ اس کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی ڈیوائن پاور ہے، کوئی اسپریچول پاور ہے، کوئی اورکسا ہے، اوریشا ہے، جو ہماری ڈسٹنی کو، ہماری زندگی کے معاملات کو اور ہمارے جسم کے جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں ان کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا کہ جو جسم میرا ہے اس پہ مرضی بھی میری چلتی ہے۔ اب دو باتیں، ایک تو میرا جسم اور میری مرضی ہے، اور دوسری جینڈر ایکویلٹی ہے کہ مرد اور عورت کا برابر ہونا۔ تو جسم کی جہاں تک مرضی کا تعلق ہے تو کوئی بھی ایسا مذہب دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جو مذاہب عالم ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے مذاہب جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، جن کی بیس کوئی کتاب ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کرسچینٹی اور جوڈائزم، عیسائیت اور یہودیت کی بات کریں گے۔ تو عیسائیت اور یہودیت کے اندر جو عورت کا مقام ہے وہ کیا ہے، پھر ہندوازم کے اندر جو عورت کا مقام ہے وہ کیا ہے، اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، یہ ہم انشاءاللہ ساری اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بائبل کے حوالے سے بات کریں گے۔ 1 کرنتھینس ہے، چیپٹر نمبر اس کا 11 اور ورس نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور ہر عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یعنی بائبل کی یہ جو ورس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہے، مرد جو ہے عورت سے تھوڑا سا اس کا اوپر درجہ ہے، اور جو عورت کا کنٹرولر ہے وہ مرد ہے، جس طرح کہ اسلام نے بھی کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر رب العالمین نے مردوں کو بعض معاملات کے اندر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح بک آف جینیسس ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 18 ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یعنی جو عورت رب العالمین نے بنائی ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ عورت ایک معاون کے طور پر، مددگار کے طور پر زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اب جو جینڈر ایکویلٹی ہے، جہاں تک مرد اور عورت کی ذات کا تعلق ہے، ایک عورت ایک جینڈر ہے اور مرد ایک جینڈر ہے، تو جینڈر ایکویلٹی جو ہے اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ بک آف گلیٹین ہے، چیپٹر نمبر اس کا 3 اور ورس نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام اور نہ آزاد، نہ کوئی مرد اور نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ یعنی مرد اور عورت جو ایک ذات ہے، جینڈر ہے، اس کے حوالے سے
مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو کرسچینٹی ہے اس کے اندر جو عورت ہے وہ اس کے لیے یہ منع ہے کہ وہ پبلک مقامات کے اوپر یا جو پبلک اسمبلی ہے اس کے اندر ٹیچ اور پریچ یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مرد کا حق ہے۔ یہ کرسچین وومن ایک آرٹیکل ہے، کرسچین وومن اٹلانٹا ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ آرٹیکل موجود ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پبلک مقامات کے اوپر پریچ اور ٹیچ نہ کرے، پبلک اسمبلی کے اندر اس کا پارٹیسپیٹ کرنا اور بات کرنا یا کنونس کرنا یہ عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مرد کا رائٹ ہے، مرد کا حق ہے۔ یہ کرسچینٹی کہتی ہے، عیسائیت کہتی ہے۔ لیکن عیسائیت کے اندر ایک بات ہے کہ لو، محبت اور رسپیکٹ کے حوالے سے کہ عورت کو محبت دی جائے اور اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس حوالے سے عورت جو ہے وہ اس کو اتنی ہی محبت دی جائے اور اتنا ہی پیار دیا جائے یا اتنی اس کی رسپیکٹ کی جائے جتنی کہ ایک مرد کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اسلام بھی اس چیز سے وہ منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام بھی عورت کو ایک عزت، ایک مقام، ایک مرتبہ دیتا ہے، بلکہ جس طرح کی عزت اور جس طرح کا وقار اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب نے اس سے پہلے نہیں دیا، اس لیے کہ یہی عورت جو ہے یہ منحوس تصور کی جاتی تھی، اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کو شیطان کہا جاتا تھا اور تمام برائیوں کی جڑ اس عورت کو تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر اس کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا اور اس کو کہیں ماں بنایا تو اس کے قدموں تلے جنت رب نے رکھ دی، پھر اس کو بیٹی کے روپ کے اندر پیش کیا اور پھر بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا گیا، تو اسلام نے عورت کو اونچا کیا ہے، اس کی عزت کو بلند کیا ہے، اس کے وقار کو بلند کیا ہے، اس کو ڈی گریڈ اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اب اسی طرح جو عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، اس کے اندر جو عورت ہے اس کا چرچ کے اندر جو روحانی یا مذہبی مسائل ہیں اس کے اندر عورت پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، جس طرح کہ میتھیو کی بک آف میتھیو ہے، اس کا چیپٹر 28 ہے، ورس نمبر 1 سے 10، اور اسی طرح بک آف ایکٹس ہے، چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 13 to 15، اس کے اندر عورت کا چرچ کے اندر ایک رول بیان کیا گیا ہے کہ عورت چرچ کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، اسپریچول جو معاملات ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح پیدائش کے حوالے سے جہاں پہ مردوں کی پیدائش کا تعلق ہے یا عورتوں کی پیدائش کا جو تعلق ہے، ان دونوں پیدائش کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ یہ جینیسس جو ہبریو بائبل ہے اس کی بک آف جینیسس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو عیسائیت جو ہے اس کے حوالے سے خلاصہ یہ ہوا کہ عیسائیت میں جہاں تک جینڈر کا تعلق ہے تو عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق عورت سے نہیں ہے، تو وہاں پہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے، فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے۔ اسی طرح ہندوازم ہے، ہندوازم کے اندر جو برہمنک طبقہ ہے، برہمن طبقہ جو ہے عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی عورت کسی بھی مذہبی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے، مداخلت کرے، اور ان کی جو مقدس کتاب ویداس ہے اس تک عورتوں کی رسائی نہیں ہے، عورتوں کو اس ویداس تک رسائی نہیں دی جاتی۔ یہ ہیلکیس گورجیس کا ایک آرٹیکل ہے 2013 کے اندر جو لکھا گیا تھا، اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو لاز آف منو ہے اس کی ورس نمبر 147، 46 اور 155، 155 نمبر جو اس کی آیت ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچی، جوان عورت یا بوڑھی عورت وہ کسی بھی معاملات کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر بھی ہے، جب وہ بچی ہوگی
تو بچی اپنے والد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گی، بچی اپنے والد کے تابع ہوگی۔ پھر جب تھوڑی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اس کا خامن جو ہے وہ اس کا آل اینڈ آل ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی بلکہ خامن کی بات کو مانے گی۔ اور اگر اس کا خامن مر گیا ہے تو اس کا اگر بیٹا ہے تو وہ بیٹے کی بات کو مانے گی۔ یہ لاز آف منو کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ہندوازم ہے اس کے اندر یہ جو ورسز میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی عورت خود مختار نہیں ہے ہندوازم کے اندر۔ اور بعض ایک حوالے سے اسپریچول جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے عورت مرد سے تھوڑی سی افضل بھی تصور کی جاتی ہے، جہاں تک کہ جس طرح کہ ان کی کالی ماتا ہے، بلیک مادر، تو وہ ایک گاڈس ہے، ان کی ایک اس کو ایک خدا مانتے ہیں، اس حساب سے وہ عورت کا ایک الگ سا مقام ہے۔ لیکن جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہندوؤں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی سیکرڈ اسکرپچرز ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت پوجا کرنے سے منع کرتی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں۔ اسی طرح جو آج کل کے بھی دور کے اندر جو ہندوؤں کے اندر جو بچی ہے اس کو بچے کے برابر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بچے کا ایک الگ مقام ہے، لڑکا ہے تو اس کی عزت، مقام، مرتبہ الگ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جو بچی ہے، عورت ہے، وہ مرد کے مقابلے میں اس کو اس طرح نہیں تصور کیا جاتا جس طرح کہ ایک مرد کا مقام ہوتا ہے۔ بچی کو برا تصور کیا جاتا ہے، جب بھی کہیں کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے تو وہ اس سے شرم اور عار بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ٹروتھ اباؤٹ ہندوازم ایک آرٹیکل ہے جو 2014 کے اندر لکھا گیا ہے، دی ٹروتھ اباؤٹ وومن اینڈ ہندوازم، یہ آرٹیکل کا نام ہے، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بچی ہے، عورت ہے، اس کو ہندوازم کے اندر لڑکے کے برابر تصور نہیں کیا جاتا، یا اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو ایک لڑکے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سکھ ازم ہے، جن کی کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے، تو سکھ ازم یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ عورت مرد سے پیدا ہوتی ہے اور مرد عورت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلی جو عورت تھی وہ آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کی گئی تھی، آدم علیہ السلام کا وہ پارٹ تھی۔ پھر اس کے بعد جو نسل انسانیت پھیلی ہے وہ عورت سے آگے انسانیت کی پیدائش کا سلسلہ چلا ہے۔ تو عورت کے بغیر جو آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے، اور عورت دکھ سکھ کا ساتھی ہوتی ہے، یہ سکھ ازم کا عقیدہ ہے۔ اب اسلام بھی اس چیز کا یہ نہیں کہتا کہ عورت جو ہے بالکل اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رب العالمین نے جو عورت یا جو جوڑا بنایا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان یہ کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، کہ زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جن کو عورتیں ہی حل کر سکتی ہیں، اور اس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ ایک معاون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرد کے لیے اس کا جوڑا عورت کو بنایا ہے۔ اب جو دنیا کے کون سے ایسے مذاہب ہیں جو جنڈر ایکویلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جو پہلے ہم نے جتنے مذاہب کی بات کی ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے اور ہندوازم ہے، اس کے اندر مجموعی طور پر جو عورت ہے وہ مرد کے ایکول نہیں ہے۔ اب جو مذاہب جنڈر ایکویلٹی یعنی مرد اور عورت دونوں کو برابر تصور کرتے ہیں، وہ مذاہب ہیں جن کی بنیاد کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی کوئی سیکرڈ اسکرپچرز نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنے ایک بنائے ہوئے عقیدے ہیں جن کی بنیاد نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی کسی رسول سے انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ وہ ایسے مذاہب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، لیکن کنٹرولر کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی پاور، ڈیوائن پاور ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے اندر ایک انڈوبل افریقن مذہب ہے، تاؤزم چائنا کا مذہب ہے، یونیٹیرینیزم یہ ہیومن ایکویلٹی کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمام جو ہیں وہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان سب کو برابر سمجھا جائے۔ یہ جو یونیٹیرین مذہب ہے
اس کی سب سے بنیادی جو 3 پہلو ہیں ان کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یونٹی آف ہیومینٹی، کہ پوری جو وہ انسانیت ہے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کو ایک ساتھ تصور کیا جائے۔ یہ جو یونیٹیرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی مسلک کو، یا دنیا کے اندر کسی بھی کتاب، سیکرٹ کتاب کو یا کسی بھی پرافٹ کو فالو نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو مذاہب ہیں وہ بکھیرتے ہیں، وہ ایک جگہ جمع نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک خود ساختہ سا اصول ہے یا طریقہ ہے۔ اسی طرح سنٹیریا ایک مذہب ہے، یہ بھی افریقن مذہب ہے، اور ایک جو شنٹوازم ہے جاپان کا مذہب، اس کے اندر بھی جنڈر ایکویلٹی کے حساب سے عورتیں اور مرد جو ہے وہ آپس میں برابر ہیں۔ اب یہ جو فکر آئی ہے انہی مذاہب سے آئی ہے کہ مرد عورت کے برابر ہونے چاہیے ہر لحاظ سے، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اندر جہاں پہ مرد کا حق ہے اس طرح عورت کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں حقیقت کے طور پر ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا جو جسم ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، یا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ صرف یہ جو نعرہ جب ایجاد کیا گیا ہے تو یہ صرف ابارشن کو، اسقاط حمل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے حق کے اندر یہ نعرہ ایجاد کیا گیا ہے کہ ہم جب اپنی مرضی سے اپنا جسم استعمال کر لیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر بالفرض حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کو ہم ابورٹ کر سکیں، اس کے ابارشن کے لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ جو دعویٰ ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں prolifereplies.live action، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ایک ویڈیو اس حوالے سے موجود ہے، اور بہت سارے نیچے آرٹیکلز بھی دیے ہوئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مائی باڈی مائی ویلز کا جو مطلب ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر جو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ابارشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، جو ابارشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جنہوں نے یہ نعرہ ایجاد کیا ہے، تو وہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو جسم ہے ان کی چلو اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک الگ سا جسم بنا ہوا ہے اس کے اوپر تو اپنی مرضی وہ نہیں چلا سکتی، وہ تو ایک الگ لائف ہے، ایک الگ زندگی ہے، اس کو آپ ابورٹ کر کے، اس کو ضائع کر کے ایک قتل جو ہے ایک انسان کا، ایک لائف کا قتل کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا اپنی جسم کے اوپر اپنی مرضی چلاتی ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایک الگ جسم ہے، جو ایک الگ زندگی ہے، اس کے اوپر آپ کس طرح سے اپنی مرضی کو چلا سکتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو مذاہب جن کی ہم نے بات کی ہے، جن کی کتابیں موجود ہیں یا جن کی کتابیں موجود نہیں ہیں، وہ اسلام کی بیٹیوں کو مختلف طریقوں سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، یہ صرف اسلامی ملکوں کے اندر اس کا رواج کیوں عام کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک بہترین فیملی سسٹم ہے، اور اسلام کے اندر مسلمانوں کی جو ذات ہے، جو قبیلے ہیں یا جتنی بھی برادریاں ہیں، ان کی ایک خاص پہچان ہے، مرد اور عورت کا ایک مقام ہے، نکاح کا ایک خوبصورت طریقہ ہے جس طریقے سے وہ دونوں میاں بیوی اپنے بندھن میں بندھتے ہیں، اور اس وقت اس سرمنی کے اندر بہت سارے گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں، اور پھر ان کے اختلاط سے پھر آگے جو نسل پھیلتی ہے اس نسل کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کا جو فیملی سسٹم ہے وہ کسی دیگر مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وہاں پہ جس طرح کہ ہندوازم کے اندر بغیر شادی کے تعلقات قائم کر لینا اور بن بیائی ماؤں کا ہونا یہ عام بات ہے، اسی طرح جو جتنے بھی USA ہے یا جتنی بھی وہ دنیا کے مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرتے ہیں، وہاں پہ وہ فیملی سسٹم نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ وہاں پہ ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو جنریشن ہے اس کی کوئی پہچان خاص نہیں ہے۔ وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
والد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ والد کون ہے، پھر اس حساب سے جنریشن یا نسل کون سی ہے یا خاندان کون سا ہے، وہ چیز جو ہے خاندان کی عصمت کو باقی رکھنے کے لیے ان کے اندر کوئی بھی ایسا فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیٹیوں کے درمیان ذہن کے اندر اشکال پیدا کر کے ان کے دلوں کے اندر بھی ایسی باتوں کو ڈال دیا جائے تاکہ ان کا بھی جو فیملی سسٹم ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے، ان کی یہ جو نسل ہے نا، ان کی نسل کی پہچان کو ختم کر دیا جائے، کچھ پتہ نہ چلے یہ کون ہے، یہ بیٹا کس کا ہے اور یہ جو باپ ہے اس کا کون سا بیٹا ہے۔ ایسا مخلوط جو ہے وہ طریقہ رائج کر دیا جائے جس سے ان کی نسل کی پہچان بالکل ختم ہو جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غیرت ایمانی مر جاتی ہے، اور جب غیرت ایمانی مر جائے تو پھر وہ انسان ہونے یا نہ ہونے کے برابر، ہونا یا نہ ہونا اس کا بالکل برابر ہے، پھر ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تک غیرت ایمانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، جب تک اسلام کا یہ فیملی سسٹم موجود ہے، اس وقت تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اہداف کے پورا نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ دنیا کے اوپر اوورآل رول کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنے زیر کرنے کے لیے وہ انسانوں کی، مسلمانوں کی خاص کر جو نسلی امتیاز ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی خاص پہچان ہے، نکاح کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، اس کو ختم کر کے وہ ایک ایسی نسل کو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کی کوئی بھی پہچان نہ ہو، یا اگر اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آؤ تو اس کی بیک پہ کوئی بھی پیچھے کھڑا نہ ہو۔ اسلام کا جو سسٹم ہے، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کے رشتہ دار ہے، خاندان ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب نسل کی امتیاز ہی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اب کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی بیٹیوں کے دلوں کے اندر وہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور اسلامی رویے کے خلاف وہ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سے معاملات ہیں؟ ایک تو پردے کی بات کی جاتی ہے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ مسلم عورتوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پردہ ہے، اسلام آپ کو پردے کے پیچھے رکھ کر آپ کا جو حق ہے، رائٹ ہے، اس کو مارتا ہے۔ آپ یہ پردے کو چھوڑو، اسلامی کی اس لمٹ سے باہر آؤ، اپنے جسم کی نمائش کرو تاکہ دنیا آپ کو دیکھے اور آپ کی دنیا دیوانی ہو کہ یہ کیا ایک جگہ پہ آپ نقاب اوڑھے بس پڑی ہوئی ہیں، نہ باہر کی دنیا کا آپ کو پتہ ہے، جاہل بن کے بس گھر کے برتن مانج رہی ہیں، آپ کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پردے کے اندر رکھ کر اسلام آپ کا استحصال کر رہا ہے۔ اب پردے کے بارے میں دیکھیے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ 1 Corinthians چیپٹر نمبر 11 ہے اور ورس نمبر 5 to 6 ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی عورت سر کو ننگا رکھتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، وہ عورت سر منڈی کے برابر ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سر کو ننگا کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کو شیو کر دے، گنجا کر دے، اور اگر سر کا گنجا کرنا اس کے لیے عار کا باعث ہے، وہ اس کو عیب سمجھتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اوڑھنی اوڑھے۔ اب یہ دو آیات ہیں بائبل کی، اس کے اندر دیکھیے کتنی سختی کی جا رہی ہے پردے کے حوالے سے کہ اگر آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ سر منڈی کے برابر ہے، آپ کو اپنا سر مونڈ دینا چاہیے۔ ایسا تو اسلام بھی نہیں کہتا اتنے سخت الفاظ میں، اسلام نے بھی یہ نہیں کہا جتنا کہ اس بائبل کے اندر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو میڈیا ہے، یہ میڈیا کی ایک عجیب سی سچویشن ہے، یہ حالت ہے جہاں پہ اگر کوئی جو کرسچن یا یہودیوں کی جو عورت ہے وہ اگر نقاب پہن لے تو وہ اس کا مذہبی حق بن جاتا ہے۔ عورتوں کی، مسلمانوں کی عورتیں پردہ کرنے لگ جائیں تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا مذہب تمہارے حقوق کو چھین رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مسلمان داڑھی رکھ رہے تو اس کو دہشت گرد بول دیتے ہیں۔ ہندو، سکھ اور دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی داڑھی اگر رکھے تو وہ اس کی مذہبی پہچان ہے، وہ ایک امن کی علامت ہے۔ یہ دوہرا معیار میڈیا کی وجہ سے ایک چیز کے غلط پہلو کو اجاگر کرنا اور اس کا جو اصلی پہلو ہے اس کو چھپا دینے سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اب اسلام جو ہے وہ پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ جو پردے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو رب العالمین نے اس کی وجہ یا ریزن جو بتائی ہے وہ یہ فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، جب پردے کی حالت میں ہوں گی تو یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ کسی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عزت والی عورتیں ہیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں، فلا یؤذین، پھر آپ کو کوئی بھی ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے جرت نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا جو جسم ہے اس کو پردے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اسی جسم کو اگر آپ نمائش کریں گی تو پھر تو ہر کوئی دیکھے گا، پھر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے سب کی نظر آپ کے اوپر ہوگی، پھر آپ کو اپنے جسم کو بچانا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی چیز کور کے اندر ہوتی ہے وہ مکھیوں سے بچ جاتی ہے، لیکن اسی چیز کو آپ کور سے نکال کر، مٹھائی ہے، کوئی فروٹ ہے، کور سے نکال کر باہر رکھ دیں، اس کا دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے کہ اسلام جس چیز کی عزت اسلام کی نظر میں ہوتی ہے اس کے لیے اس کو پردے کے اندر رکھتا ہے، تاکہ یہ جو مکھیاں ہیں، شیطانی مکھیاں، اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو خراب نہ کریں۔ اب یہ جو پردے کے حوالے سے پہلے ہم نے بائبل کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، اسی طرح ہندوازم کے اندر بھی جو پردہ موجود ہے، ہندوازم بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھو اور اوپر نہ اٹھاؤ، اور اپنے آپ کی جو نظر ہے وہ پاؤں پر ہونی چاہیے، اتنی نظر نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر کسی اور کے اوپر، کسی عورت کے کپڑوں کے اوپر یا کسی عورت کے چہرے کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ رگ وید بک نمبر 8 ہے، ہم نمبر 33 ہے اور ورس نمبر 19 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح پردے کے حوالے سے جو مرد ہے وہ عورت کا لباس نہیں پہن سکتا، یہ رگ وید ہے، بک نمبر 10 ہے، ہم نمبر 85 ہے اور ورس نمبر 30 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اسلام نے بھی جہاں پردے کا عورت کو حکم دیا ہے وہاں پہ بھی اسلام نے مرد کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس عورت کا ہی پردہ ہے، بلکہ مرد کا بھی پردہ ہے۔ مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عورت کے لیے حکم ہے۔ مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کر چلو، اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کر چلو۔ تو پردے کے اندر صرف عورتوں کو پابند نہیں کیا گیا بلکہ مردوں کے لیے بھی پابندی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح کھلے عام اپنے جسم کو بالکل بے ننگا کر کے نہیں مرد گھوم سکتا، بلکہ مرد کا بھی ایک پردہ ہے، وہ بھی نظر جھکا کے چلے گا، اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ صرف عورت کے لیے یہ پیغام نہیں ہے کہ وہی بس اپنا چہرے کو ڈھانپے، اپنے جسم کو ڈھانپے اور اپنی نظروں کو جھکا کر چلے، بلکہ مرد کے لیے بھی اسلام نے وہی حکم لگایا ہے۔ اب ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جو بات ہے پردے کی وجہ سے، آپ اگر دیکھیں تو مسلم ممالک کے اندر جہاں پہ بھی پردے کا، جن سوسائٹیز کے اندر پردے کا خیال کیا جاتا ہے، ان سوسائٹی کے اندر آپ ریپ کی جو ریشو ہے اس کو دیکھ لیں، اور ان سویلائزیشن کے اندر ریپ کی ریشو دیکھ لیں جہاں پہ پردہ نہیں کیا جاتا یا پورا جسم ڈھانپا نہیں جاتا، ہاف اسکرٹ پہنی جاتی ہے یا گھٹنوں سے نیچے ٹانگ ننگی رکھی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ریپ کی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ریپ ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہوتا ہے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک ریپ کا ایک کیس جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پردے کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، پردے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اپنے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک ریپ جو ہے وہ اس کا کیس درج ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ان کی پھر نسل کی پہچان کس طرح ہو، کہ انہوں نے کس طرح سے یہ جو عورت ذات ہے اس کا استعمال کتنا رفلی طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان تک بھی رسائی ہو، اور ان کو بھی باہر گھروں سے لا کر باہر جو ہے لوگوں کی پراپرٹی، پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، پھر نہ ان کی کوئی پہچان رہے، نہ ان کا کوئی خاندان رہے، اور نہ ہی ان کا کوئی بھی ایسا سلسلہ رہے جس کے اوپر وہ زندگی بسر کر سکیں۔ اور جتنی بھی مسلمان مائیں اور بہنیں ہیں ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو میرا جسم اور میری مرضی کا جو ایک بات ہے نا، یہ جسم نہ ہمارا ہے نہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا،
ہمارا کوئی بھی وجود نہیں تھا، اللہ نے پانی کے نطفے سے ہمیں بنایا ہے، چاہے جسم مرد کا ہے چاہے جسم عورت کا ہے، یہ جسم کسی کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اللہ نے مٹی کے اندر ملانے کے لیے تمہارا جسم پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ اس لیے دنیا کے اندر آپ کو اللہ نے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے کہ کس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ آخرت کے اندر جو آپ کا ویلیو ہوگی وہ دنیا کے اندر رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر آپ نے اپنے جسم کا استعمال کیا تب جا کے آپ کا اللہ کے ہاں ویلیو ہوگی۔ اور دنیا کے اندر یہ جو جسم ہے نا، اگر آپ اپنی مرضی سے استعمال کر بھی لیں تو یہ صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے چہرے کے اوپر جھریاں نہیں پڑی، آپ کا چہرہ چمک مار رہا ہے، کوئی داغ دبا نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ کا جسم بھی ہے، آپ کی مرضی بھی ہے، آپ اس جسم کی بے شک نمائش کر لیں۔ لیکن جب جھریاں پڑنے لگتی ہیں نا تو وہاں پہ وہی لوگ جو کل آپ کے اوپر مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تارے توڑ کے لے آئیں گے، آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، دنیا آسمان و زمین کے کلابے میں لا دیتے ہیں، تو وہ لوگ وہی لوگ آنکھ اٹھا کر اس جسم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مارل جو ہوتا ہے، انسان کا اخلاق ہوتا ہے، ویلیو اس چیز کی ہوتی ہے جو انسان کا اخلاق ہے، جو انسان کا عمل ہے، وہی اس کی پہچان بنتی ہے۔ اب اسی طرح جو غیر مسلم ہے وہ بھی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جو مرد ہے اس کو اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں بنا سکتی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سے زائد بیوی یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، بلکہ جو سلمان علیہ السلام تھے، پرافٹ سلیمان، جن کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے، ان کی 100 بیویاں تھیں۔ وہ اسلام ہے جو قرآن اور حدیث ہے، وہ اس اسلام تو سارے انبیاء کا مذہب ہے، لیکن جہاں تک پرافٹ سلیمان کا تعلق ہے ان کی بھی 100 بیویاں تھیں۔ اسی طرح جو انڈیا ہے، انڈیا کے اندر بھی پہلے ایک سے زائد بیویاں رکھنا الاؤ تھا، اور ایک بندہ جو ہے ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا تھا۔ اب انڈین نیشنل کوڈ کا جو سیکشن 494 اور 495 ہے، اس کو 1860 کے اندر کرسچین جو لوگ ہیں ان کے لیے پولی گیمی یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا ان کے لیے منع کر دیا گیا۔ پھر 1955 کے اندر ہندو میرج ایکٹ جب پاس ہوا تو اس کے مطابق ہندو مرد کو بھی اس بات سے منع کر دیا گیا کہ جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ 1955 کی بات ہے، اس سے پہلے یہ ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے، لیکن پھر بھی یہ 1955 کے اندر اس بات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، حالانکہ یہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی اس طرح کی پابندی موجود نہیں تھی۔ تو جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو مرد کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 4 عورتوں کا جو ان کو سنبھال سکے یا ان کے جو حقوق پورے کر سکے، لیکن ایک عورت ایک مرد کے علاوہ دوسرے کی کبھی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عورت کے ساتھ جو عوارض ہیں اس کی ماہواری ہے، پھر اس کا اگر ڈیلیوری کیسز ہے تو وہ 40 دن ہے، اس کے اندر عورت جو ہے وہ اس کا جسم اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، درد سے ماری ہوئی ہوتی ہے، اس حالات میں وہ کبھی بھی دوسرے مرد کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے تو کئی قسم کی جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو بیماریاں انسان کو موت کے دانے تک لے کے چلی جاتی ہیں، جس کا سائنٹیفک پروف بھی آج کی میڈیکل سائنس کے اندر موجود ہے کہ ایک عورت جو ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اختلاط رکھتی ہے تو اس کے اندر جو ہیومن ڈیفیشنسی جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ چانس ان عورتوں کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں جو ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اختلاط رکھتی ہیں۔ تو وہاں پہ بہت ساری ایسی بیماریاں جس طرح ایڈز ہے، تو یہ بیماریاں انسانوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو نہ تو سائنسی طور پر اور نہ ہی مذہبی طور پر جو ایک عورت جو ہے ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ سائنسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور مذہبی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ایک مرد ایک سے زائد اس کے جو بیویاں ہیں وہ بھی صرف تعلقات کی بات نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اگر آپ نکاح کر کے اپنے نکاح کے اندر بیوی بنا کر اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں
تو وہ پھر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ بنا لی یا کوئی ایسے تعلقات قائم لیے، وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ اور کوئی بھی مسلم ہے وہ اگر ایک بھی شادی کرتا ہے تو وہ اچھا مسلمان ایک شادی کر کے بھی رہ سکتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ابلیگیٹری یا ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 ہی شادیاں کرے، بلکہ ایک شادی کر کے بھی وہ اچھا مسلمان رہ سکتا ہے۔ 4 شادیاں صرف آپشنل ہیں، جس کے پاس قدرت اور طاقت ہے اور وہ چاروں کے اندر انصاف قائم رکھ سکتا ہے تب وہ 4 شادیاں کرے گا۔ وہ بھی ایک لمٹ ہے، ایک عارضی ایسے ہی نہیں دے دی اسلام نے اجازت کے 4 شادیاں کر لو اور انصاف بھی نہ کرو۔ یہ بالکل ایک اس کا غلط پہلو جو ہے وہ میڈیا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہیں اسلامی جو عورتیں ان کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ اسلام آپ کو شراب سے منع کرتا ہے، الکوہل پیو اور نشہ کرو جس سے ذہنی سکون ملتا ہے، اور بہت سارے انسان جو ہے ایک الگ سی دنیا کے اندر ہوتا ہے، الگ سی فیلنگ ہوتی ہے۔ وہ اسلام آپ کو کیوں منع کر رہا ہے بھائی؟ الکوہل پینے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو حرام کیا ہے۔ تو یہ صرف شراب جو ہے اسلام کے اندر یہ حرام نہیں ہے، بلکہ بک آف پروورب ہے، بائبل کی بک آف پروورب ہے، چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 ہے، جس کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح بک آف ایفیسین ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 18 ہے، اس کے اندر بھی شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی منوسمرتی ہے، چیپٹر نمبر 9 ہے، ورس نمبر 225 ہے، جس کے اندر شراب حرام کر دیا گیا ہے۔ شراب ہندو کے لیے بھی حرام ہے، شراب عیسائی کے لیے بھی حرام ہے، شراب یہودی کے لیے بھی حرام ہے، شراب مسلم کے لیے بھی حرام ہے۔ صرف اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا، بلکہ میڈیکل سائنس کے اندر آج کل جو تحقیقات ہو رہی ہیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں جو صرف الکوہل کی وجہ سے انسان کو لگتی ہیں، جگر کی بیماریاں، جو حتیٰ کہ جتنا بھی نظام ہضم ہے اس کی بہت ساری بیماریاں، ایون کہ کینسر تک کی جو کازز ہیں، بنیادی کازز، اس میں الکوہل بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے یہ بری قسم کی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں۔ اور پھر جو یہ اسلام کے نہ ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام جو ہے آپ کے حقوق کو اس طرح غصب کرتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو آپ کو بھی اس طرح کی ایکویلٹی ملنی چاہیے کہ جس طرح ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہے تو ایک عورت بھی اسی طرح مرد کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر صرف ایک ہی آیت ہے پورے قرآن کے اندر جہاں پہ 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر کہ جب آپ کو بھی لین دین کے معاملات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ 2 مرد گواہ ڈھونڈ لیں، اگر آپ کو 2 نہیں ملتے تو ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں وہ گواہ کے طور پر بنا لیں۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کے اندر کوئی غلطی کرتی ہے تو دوسری عورت اس کی تصحیح کر دے۔ وہ صرف اس لیے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر یہ جو لین دین والے معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق مردوں سے ہے، عورتوں کا اس سے بالکل سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کاروبار سے یا دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے وہ دور رہتی ہیں، تو مردوں کا اس کے اندر انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد ان معاملات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، عورت ان معاملات کو بہت کم سمجھتی ہے، اس لیے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گواہی کو قرآن پاک نے مزید 4 مقامات کے اوپر بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 106 اور 108، سورۃ الطلاق ہے سورہ نمبر 65 ہے اور آیت نمبر 2 ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت نمبر 4، اور پھر سورہ نور آیت نمبر 6 اور 8۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی جینڈر اسپیسیفائڈ نہیں کی گئی، بلکہ صرف گواہوں کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جینڈر کا نہ ذکر کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی گواہی بھی مرد کی گواہی کے برابر ہے، صرف جو فائنینشیل معاملات ہیں اس کے اندر 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو جو بھی ہوتے ہیں جتنے بھی پہلو جس کی وجہ سے اسلام کے ماننے والوں کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ اس چیز کا وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو پہلو کہ بالکل بھی اس چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتا، اس کا منفی پہلو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے خلاف بغاوت اور نفرت پیدا ہو۔
اسلام ایسا پیارا دین ہے جس نے عورت کو ایک پہچان دی ہے. آپ کو اسلام نے ایک خاندان دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک وقار دیا ہے. آپ ہی عورت ہی ہو کہ جس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. آپ عورت ہی ہو کہ جس کی پرورش کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھی ہوگا. آپ عورت ہی ہو کہ جس کا مقام، مرتبہ اور عزت اللہ رب العالمین نے اپنے ہاں یہ رکھا ہوا ہے کہ جو عمل کا ثواب مرد کو ملتا ہے وہی عمل کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے. مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے، مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، اللہ کا فرما بردار مرد ہے، اللہ کی فرما بردار عورت ہے، روزہ رکھنے والا مرد ہے، روزہ رکھنے والی عورت ہے. جتنے بھی دین کے کام معاملات ہیں، عمل کے لحاظ سے عورت کا عمل کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی بھی چیز کم نہیں کی جاتی. جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت عطا کی ہے وہ صرف اس لیے کہ عورتیں ان معاملات کو یا تو سمجھ ہی نہیں سکتی یا سمجھ سکتی ہیں لیکن ان کے جسم کے اندر وہ طاقت، وہ ایبیلٹی، وہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کام کو بطور احسن طریقے سے نبھا سکیں. اس لیے جو ہے اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اسلام گھر کے اندر رکھ کر آپ کا وقار مجروح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ گھر کے اندر رہ کر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک گورنر بن کر ایک گھر کے اندر جو ڈومین ہے وہ آپ کی ہے. آپ گھر کے اندر رہیں گی، آپ کا اگر خامند ہے تو وہ آپ کے لیے کما کے لائے گا، خامند نہیں ہے، اس سے پہلے کی زندگی ہے تو آپ کا باپ، آپ کا بھائی آپ کی کفالت کا ذمہ دار ہے. آپ کی جتنے بھی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، نان نفقہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ عورت کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، یہ آپ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی مذہب پڑھ کے دیکھ لیں. دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ میرے جسم کے اوپر میری مرضی چلتی ہے، بلکہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ میرا جسم کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے. کوئی ڈیوائن طاقت ہے، کوئی اسپریچول پاور ہے، کوئی اوریشہ ہے، کوئی اورکسا ہے جو میرے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. انسان کے جسم کے اندر انسان سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، اپنی مرضی سے وہ دور نہیں کر سکتا. بیماری تو بڑے دور کی بات ہے، چھوٹا سا داغ چہرے پہ لگ جائے تو آپ دنیا کی ساری طاقت استعمال کر کے دیکھ لیں، اس داغ کو اپنے چہرے سے آپ ہٹا نہیں سکتی. تو پھر پورا جسم اور پوری مرضی آپ کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ مرضی مالک اور خالق کی، کریٹر کی چلتی ہے. جب اس نے انسان اول کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ دنیا کے اندر جا رہے ہو تو انسٹرکشن میری طرف سے آئیں گی، جو بھی ان کو فالو کرے گا وہی انسان جو ہے اس کو دنیا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وہی دونوں جانوں کے اندر کامیاب ہوگا. تو غیر مسلم کی کسی بھی پھیلائی ہوئی بات کا آپ بالکل بھی یقین نہ کریں. اسلام نے آپ کو پہچان، عزت، مقام، مرتبہ جو کچھ دینا تھا وہ سارے کا سارا صرف اسلام نے دیا ہے. جتنی بھی سویلائزیشن ہے وہ وہاں پہ دنیا کے اندر وہ آپ کے دلوں کے اندر یہ وسوسے اس لیے ڈال رہی ہیں تاکہ آپ کی پہچان ختم ہو جائے، آپ کی نسل ختم ہو جائے. پھر ایسا موقع آتا ہے جب یہ بدن ٹوٹ جاتا ہے، جب اس کے اندر جھریاں پڑتی ہیں، بدن کی وہ طاقت نہیں رہتی، جب آپ کے مسل لٹک جاتے ہیں تو پھر کوئی وہی پھر بات ہے کہ جسم کی طرف کوئی دیکھنا یا تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو اس لیے اپنے جو عزت ہے، وقار، وہ اس کو خود پہچاننا پڑتا ہے. اور وہ عزت و وقار صرف اسلام کے جتنے بھی رہنما اصول ہیں انہی کے اندر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مشقت کے کام نہیں کر سکتی. عورتوں کا جسم نحیف اور کمزور ہوتا ہے. پھر ان کے بہت سارے جو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کا جو ایک فطرتی جو سائیکل ہے اس کے اندر بہت ساری عورتیں یہ کام بطور احسن نہیں نبھا سکتی. اس لیے مرد کی الگ سے ذمہ داری ہے اور عورت کی الگ سے ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اسلام کے اندر رہ کر اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ دور فرمائے، اور شیطان کے جتنے بھی چیلے اس دنیا کے اندر شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.
فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اور فتنوں کے اندر استقامت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔